جماعت الدعویٰ کے مرکزی رہنما، جماعت الدعویٰ کے امیر محترم جناب ابو ذر بھائی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے اور نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تکبیر کی علامت بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، مسلک حق اہل حدیث، جماعت الدعویٰ اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یبرأ ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کے منتظمین کا، اور مجھے جتنا وقت دیا ہے انتہائی مختصر۔ میں اس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین، اور اس دین کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت وہ قتال کرتی رہے گی، لڑائی کرتی رہے گی، حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاد جیسے عظیم فریضے کے ساتھ امت مسلمہ کی زندگی رکھی ہے۔ آپ کے ذہنوں میں بس صرف حوالے کے طور پر وہ واقعہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے جیش اسامہ کو، لشکر اسامہ کو ترتیب دے دیا تھا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، چاروں طرف سے فتنے مدینے کی طرف دوڑ پڑے، چل پڑے، یہاں تک کہ کئی لوگ اسلام سے برگشتہ ہو کر مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ مدت کے لیے آپ لشکر اسامہ کو روک لیں، لیکن قربان جائیں صدیق اکبر پر، کہنے لگے اگر مجھے اس بات کا بھی یقین ہو جائے کہ میں مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں اکیلا رہ جاؤں گا، اللہ کی قسم اس سب کے باوجود میں جس لشکر کو پیارے نبی ترتیب دے کر گئے ہیں میں اس کو کبھی نہیں روکوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات کہنے کے اندر میں حق بجانب ہوں، یہ بات کہنے کے اندر میں حق بجانب ہوں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے توحید کا علم اللہ نے اس جماعت کے ہاتھ میں دیا، اور یہ بات بھی کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج نبی کی صداقت کا علم جو ہے وہ اس جماعت کے ہاتھ میں دیا، اور جہاد کا علم بھی اللہ نے اس جماعت کے ہاتھ میں دیا۔ کیا آپ کو یہ بات بھول گئی کہ آج کشمیر کے 70 لاکھ مسلمان سری نگر کی گلیوں میں، وہاں کے نوجوان، وہاں کے طالب علم، سڑکوں میں حریت کی قیادت، وہاں کی یہ سارے لوگ آج اپنے پروگراموں میں، شہداء کے جنازوں میں، ہندوستان آرمی کے سامنے، بندوقوں گولیوں کے سامنے، اللہ اکبر، وہ اعلانیہ کہتے ہیں۔ حافظ سعید کا کیا پیغام؟ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان سے نشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں اپنے ان دوست احباب کی خدمت میں
کوئی برا نہ محسوس کرے، یہ کہنا چاہتا ہوں آپ ایک مسلک کے امام مت بنے، آپ ایک فرقے کے امام مت بنے، آپ ایک خاص، ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ پر، لیکن آپ کی امامت، اللہ نے آپ کو کنتم خیر امت کہا ہے، اخرجت للناس کا خطاب آپ کو دیا ہے، آپ پوری امت کا امام بننے کے لیے اپنا متعارف کرائے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جماعت الدعویٰ کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج UN کے ڈیسک پہ کھڑے ہو کر ہندوستان کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ حافظ سعید کی جماعت الدعویٰ سے ہندوستان کے وجود کو، اس کی بقا کو خطرہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ آج ہندو کو بھی خطرہ ہے اور ہندو دھرم کو بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے اس دعوت سے، اس جہاد سے خطرہ ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے وقت بہت مختصر دیا گیا ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اس وقت سے زیادہ سٹیج کے اوپر کھڑا رہوں اور آپ کے اور علماء کرام کے درمیان میں رکاوٹ بنوں۔ بس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جہاد سورت بقرہ میں آیا ہے، جہاد سورت آل عمران کا حکم ہے، جہاد کے نام پر سورت توبہ نازل ہوئی ہے، جنگ تبوک کا سارا واقعہ سورت توبہ کے اندر بیان ہوا ہے، سورت اور جنگ بدر کا سارا واقعہ سورت انفال کے اندر بیان ہوا ہے، سورہ فتحنا ساری جہاد کے بارے میں ہے، احزاب 5 ہجری کا واقعہ سورت احزاب کے اندر آپ کو ملے گا، سورہ محمد کے اندر آپ کو جہاد ملے گا۔ اور واللہ یہ بات حقیقت ہے، جب آپ کافر کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو عمر بن خطاب کا دور ہے، بیت المقدس دیتا ہے، صلاح الدین ایوبی نے جہاد کی تلوار کے ساتھ عمر بن خطاب کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا، اور اس کے بعد سلطان محمد الفاتح نے جہاد کی تلوار کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کیا۔ میں کہتا ہوں آج اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ وہ چوتھی شخصیت ہمیں بنا دے، وہ چوتھی شخصیت ہمیں بنا دے جو آج بیت المقدس کو انہی یہودیوں اور عیسائیوں کے پنجے سے آزاد کرائے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ آزاد ہوگا، یہ جہاد سے آزاد ہوگا۔ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر ایک شخص کی تصویر لگی ہے، اس کے اوپر سرخ رنگ کا نشان ہے، اور اس شخص کی تصویر وہ ہے جس کو آج ہماری نااہل قیادت نے بغیر کسی سبب کے اس کو ہاؤس اریسٹ کر کے نظر بند کر دیا ہے۔ نام آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرا یہی پیغام ہے، یہ قربانیاں، یہ شہادتیں میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ اسلام کا یہ پودا شہداء کے خون سے تناور ہوا ہے، یہ کل بھی ہوا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی جانیں، جن کے مال، جن کی زبانیں، جن کی صلاحیتیں اسلام کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمل کو، اس دعوت اور جہاد کے عمل کو اللہ تا قیامت اس کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں اس قافلے کا ساتھی بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔